السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، حالانکہ دیش کے باہر کی بھی بڑی لاجواب خبریں آئی ہیں۔ جس طریقے سے ایران اور پہلی مرتبہ جنگ میدان میں پہلی مرتبہ ترکی نے بھی مدد کی ہے ایران کی، جو اپنا ساز و سامان، اپنا اپنے کمانڈرز اور اپنے طیاروں کو بمباری جب کرنے کے لیے اسرائیل میں گئے تھے، وہاں پہ ترکی کے بھی تقریباً 5 پائلٹ بھی تھے، 5 پلین بھی تھے، جو کہ بہت بڑی بمباری ہوئی ہے، جو ابھی تک بھی جو ہے سو وہاں پہ روشنی نظر آ رہی۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اب یہ لوگ خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے مسلمان، ہمیشہ ایک صبر و تحمل سے کام لیتے۔ تو یہ لوگ شرافت کو کمزوری سمجھ کے جو بھول کرے نا، اب ان کو صحیح معنوں میں معلوم ہوگا۔ مسلمان سے اگرچہ میلی آنکھ سے دیکھیں گے، اگرچہ مسلمان اپنی آبا سے نکل جائیں گے، تو ان کو نہ سنبھال سکتے نہ ان سے بھڑ سکتے۔ یہ ان کو معقول جواب بھی مل گیا۔ اب امریکہ کی جو ہے سو بولتی بند ہے، ایک نیا گیم کرنے کی کوشش کرا تھا۔ ارے بھائی، بال ٹرمپ رہو یا اس سے پہلے کا جے بائیڈن رہو یا اس سے پہلے کی کوئی بھی رہو، یہ لوگ اسرائیل کو کیونکہ نسل اسی کی ہے، یہ مڈل ایسٹ میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کو پاؤں پسارنے کا موقع ملتا، تو اس لیے اس کا وجود قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ نیچے سے آتے، یہ لوگ گہری پالیسی اختیار کرتے، لیکن اب وہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ ایک ٹائم تھا سعودی عرب ان کے اشاروں پہ ناچتا تھا، ڈر کے خاموش بیٹھ جاتا تھا، تو انہیں جو بول دیتا یہ لوگ بھی سن لیتے تھے۔ اب ویسا نہیں ہے، یہ مرد مجاہد ایران ہے۔ ایران یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا، اور معلوم ہے آپ لوگوں کو ایران کی اور امریکہ کی تقریباً 25 سال سے انبن چل رہی ہے، 25-26 سال سے یہ لوگوں کی بنتی نہیں ہے، تو اس لیے انہیں امریکہ کو تو ایک نظر بھی پسند نہیں کرتا ایران۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ بہرحال 100 باتوں کی ایک بات ہوتا، آپ لوگوں کا وقت خراب نہیں کروں گا، میں سیدھا مدعے پہ آ جاتا ہوں۔ کل رات میں جو بمباری بھی ہے، یعنی ارلی مارننگ بول سکتے آپ، صبح کے ٹائم پہ 2:55 پہ جو حملہ کیا گیا، تقریباً 28 جنگی جہازوں نے اتنے بڑے بڑے میزائل داغے ہیں، جو حیران کن، اتنے وزنی پٹاخے تھے کہ ابھی تک بھی جو ہے سو وہ آواز یہ لوگوں کے کانوں سے نہیں نکل رہی۔ وہاں پہ صرف چیخنا، چلانا، رونا، ترسنا، پکارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یعنی عید کا تحفہ ایران دے چکا ہے، عید مبارک بول کے، ایک معنی میں عید سے پہلے کا تحفہ ان کو پہنچ گیا ہے۔ اب اگر جیسی کوئی جرت کرنے کی، حماقت کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایران نے بول دیا کہ تیرا بالکل صفایا ہوئے تک تیرے کو ماروں گا۔ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے جس طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے کل پریزیڈنٹ نے جو افطار پارٹی رکھی ہے، اور جو یہ لوگوں کو بلا کر بولے کہ تمہارا کام کرو، تمہاری سرکار بناؤ، ہم کو کوئی وہ نہیں ہے، تم اپنی تاریخ کا اعلان کرو، اس کے بعد شپت دلاتے وقت ہم رہیں گے وہاں پر، تم تاریخ بول دو۔ تو اس کے بعد یہ لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی، یہ لوگوں میں خوشیوں کا ایک ماحول بنا، اور لیکن نہ سنیاسی کو، نہ موٹا بھائی کو، نہ پھیکو بھائی کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں کیا چاہتے تھے کہ
جب تک یہ زندہ ہے یہ دیش کو جو ہے سو اپنے اشاروں پہ نچائے، دیش واسیوں کو اپنے انگلیوں پہ نچائے، لیکن یہ ان کو نہیں معلوم کہ جو ہے سو یہ ہندوستانی عوام ہے، یہ خوددار عوام ہے، ان میں ایک جہتی ایکتا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ انہوں چاہے کتنا بھی گند مچا لو، گند پھیلا لو، گندگی بھرو، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اور برے کی جو ہے سو یہ پہچان رکھتی ہے اور سمجھ رکھتی ہے۔ اب انہوں چاروں خانے اتنا بھٹکا کے، اتنے دلیں خراب کر کے، اتنے ذہنیت خراب کر کے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اب انہوں منہ کی کھا پڑے ہیں۔ اس لیے یہ لوگوں کی جو آپس میں جو اٹھا پٹک جو چل رہی ہے نا، وہ قابل قبول بھی ہے، قابل برداشت بھی ہے ہمارے لیے، اور قابل فخر بھی ہے ہمارے لیے۔ اب جو یو پی کا جو ڈپٹی سی ایم ہے، جو اکھلیش یادو سے آج جو ملاقات کرا، اس سے پکچر پوری اب صاف ہو چکی ہے، کیونکہ بہت جلد وہ اپنے جتنے بھی اس کے ماننے اور چاہنے والے، سننے والے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 98 99 ہیں، یعنی 100 کو ایک کم ہوگا، جو اس کے اشارے پہ، ڈپٹی سی ایم کے اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو لے کے سماج وادی پارٹی میں جوائن کرنے والا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھے تک اعلان بھی ہو جائے گا یا کل ہو جائے گا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ ان لوگوں کی فائنل میٹنگ چل رہی ہے۔ لیکن اکھلیش یادو اور ملائم سنگھ یادو نے کھلے طور پہ یہ کہہ دیا ہے نا کہ ملائم سنگھ کی طبیعت تھوڑا برابر نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے وقت بھی نکالا اور ملاقات کی، اس چیزوں کے اوپر بڑی دلچسپی سے سنے، کیونکہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، تجربے کار ہے وہ۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو ہے سی ایم بھی تمہارا ہوگا، ڈپٹی سی ایم بھی تمہارا ہوگا، لیکن نام ہمارا سماج وادی پارٹی کے رہے گا، اور تم جو ہے سو یعنی جو کیبنٹ کے بھی جو منسٹرز ہیں، تم اپنی طرف سے جو نامے تمہارے جو آتے ہیں انہی میں سے رکھ لو، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے کو دھوکہ نہیں دینے کے لیے ایک چیز، ایک ایگریمنٹ ہوگا، وہ ایگریمنٹ پہ کام کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اب اس کا کیا ہوگا سنیاسی کا، تو یہ تو کل یا پرسوں پتہ چل جائے گا۔ اب اس کو کون بچائے گا، یہ کدھر بچے گا، یا وقت سے پہلے ہی یہ سنیاس لے گا، یہ بھاگ جائے گا اپنی چولی کو جو ہے سب بغل میں دبا کے، یہ دیکھنے لائق ہوگا، کیونکہ بڑا ظلم کیا ہے انہیں تو، لیکن اس کو بھی تو جو چیز بھگتنا بھی ہے، برداشت کرنی بھی ہے نا بھائی، یہ سہنے کے لیے انہوں پیٹ دیکھیں گے بولے تو ہونے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، وقت تو بڑا آ چکا ہے ان کا خراب، اب دیکھنا ہے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ اب تو بالکل رمضان اختتام پہ ہے، اس لیے روزے مس مت کرو اور غریب غربا کا خیال کرو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔